ایک غریب مومن کے حج کا عجیب واقعہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب حج کا۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے اجازت لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ بھی رہی تھیں کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بل بل کر رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان غائبی مدد کا منتظر تھا۔ آخرکار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کیں اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ اس سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے خواہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کینکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہیں تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔